बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देखने सुनने वालों को हाफिज अहमद अब्दुल्ला का सलाम। नादरीन, एक दिन पहले और आज मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर उनका बयान जारी होता है। वो एक कॉन्फ्रेंस में ये बयान करते हैं कि मैं आप लोगों को जानता हूँ कि आप लोगों ने कारगिल की जंग में अपने शहीदों को उठाया नहीं, अपने नौजवान जो शहीद हुए थे उनका नमाज जनाजा भी अदा नहीं किया। ये बयान थे मौलाना फजलुर रहमान के। जमीयत उलमा इस्लाम से के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान वो वहद सियासी बंदे हैं, वो सियासी लीडर हैं जिनका पाकिस्तान में इस वक्त कोई केस नहीं है, यानी उनके ऊपर FIR भी कोई नहीं है। हालांकि 2014 से लेके अब तक इमरान खान की हुकूमत 3 साल रही है और PTI ने मौलाना फजलुर रहमान को डीजल के नाम पे नारे लगाए तो ये डीजल है। वो इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान वजीर पेट्रोलियम डीजल जहे। कहा यह जाता है कि उन्होंने डीजल के ऊपर करप्शन की है, जिसकी बिना पर उनका नाम रखा गया। अल्लाह वाला बेहतर जानते हैं वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं या ये कि ऐसी वजह के। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान फौज जिसकी कुर्बानियां बहुत ज्यादा है, मैं आपको गिना नहीं सकता, लेकिन चंद मैं आपके सामने रखता हूं। खाना काबा की हिफाजत की बात आई तो पाकिस्तानी फौज गई, कारगिल पाकिस्तानी फौज, मार्का हक पाकिस्तानी फौज, ऑपरेशन बुनियान मसूद पाकिस्तानी फौज, यहाँ तक के अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तानी फौज। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तानी फौज। ईरान अमेरिका जंग में मुज़ाकरात करवाने के लिए पाकिस्तानी फौज के सरबराह आगे गए। तो मुझे बताएं, पाकिस्तानी फौज इस वक्त दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, फौज है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये वो सियासतदान जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाते हैं, बाद में इन्हीं के पांवों में गिरते माफिया मांगते हैं। लेकिन अब किसी से छुपी बात नहीं है। अब मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ NCCIA से कि अब वो किधर बैठी हुई है। आपने बहुत से लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया कि वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इस वक्त दूसरा बयान आ चुका है, लेकिन इससे बावजूद भी कोई एजेंसी, कोई बोर्ड, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अदारा एक्शन नहीं ले रहा। पता नहीं वजह क्या है। वो इस वजह ये बताई जाती है कि जी पाकिस्तान इस वक्त जो वो जमातें जो हुकूमत में बैठी हैं, वो इमरान खान के दौर पे अदलिया को ये कहती थी कि जी ये इंसाफ नहीं दे सकती हमें, इससे उम्मीद ही नहीं है। जब हमला शहबाज को वजीर आला बनाना था तो 10 बंदे गायब किए गए पंजाब असम्बली से कि जी ये वहाँ के जो सदर हैं मुस्लिम लीग काफ के, उन्हों का फैसला है, उनका खाता है, तो लिहाजा परवेज इलाही वजीर आला नहीं बन सकते। जब ये मामला अदालत में जाता है तो अदालत परवेज इलाही को वजीर आला मुंतखब करती है। तो यही जमातें कहती हैं, उस वक्त कहती थी, आज की बात नहीं कह रहा, उस हुकूमत से आने से पहले, कि जी ये अदालती वजीर आला है। तो आज वो अदालतें इनके लिए बेहतरीन हैं, इंसाफ पसंद हैं, अच्छे जज हैं, अच्छी अदलिया है, अच्छा वहाँ का जो है वो माहौल है हो चुका, क्योंकि फैसले इनके हक में आ रहे हैं। अच्छा, अब मौलाना फजल रहमान की बात करें। मौलाना फजल रहमान के ऊपर कोई केस नहीं है, वो बाहर पाकिस्तान की सियासी आदमी जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, वरना MP MLA काउंसलर तक भी जो है किसी न किसी के ऊपर FIR जरूर है, लेकिन इनको ऊपर नजर नहीं आ रही। लेकिन हो सकता है जिस तरह ये आजकल मीडिया के सामने आ रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इनके ऊपर एक FIR हो जाए बगावत की। लेकिन मैं ये आपको बात बताता चलूं कि कारगिल का जो वाकया ये बयान करते हैं, ये कहते हैं
کہ آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کی, جوانوں کی لاشیں نہیں اٹھائی, انڈیا اٹھا کے لے گیا. انہوں نے کہا یہ دیکھیں ہم نے اتنے لوگوں کو مارا. کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے, ذرا بتاؤ تو صحیح. تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا. ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب, کہ آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف کو عدالت نے سرعام پھانسی کی سزا سنائی تھی. آپ لوگ عدالت کے خلاف نکلے تھے کہ ایک محبت وطن ہے جس نے پاکستان کی آرمی چیف کا عہدہ سنبھالتے ہوئے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی, اس کو اس طرح کی سزا دینی نہیں چاہیے. عدالت نے فیصلہ غلط کیا تھا. وہ فیصلہ جو تھا وہ ذریعہ یہ بتاتے ہیں, نوٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فیصلہ کارگل کا تھا جب عدالت کے اندر وہ کیس گیا کہ آپ اپنے نوجوانوں کی لاشیں نہیں اٹھائی. ان کے والدین نے جو عدالت سے رجوع کیا ہمارے جوانوں کی ڈیڈ باڈی ہمیں نہیں دی جا رہی. اس وقت فیصلہ ہو چکا تھا جب آپ اس فیصلے کے خلاف گئے تھے. میں نے پہلے وہ بیان اس لیے کیا تھا کہ حکومت سے آنے سے پہلے یہ عدالت کے خلاف تھے کہ عدالت صحیح نہیں ہے. جب حکومت میں اب عدالتیں ٹھیک ہیں. مولانا فضل الرحمان اس کے بعد آپ یہ بیان کہتے ہیں کہ آپ شہید ہی پیسوں کے لیے ہوتے ہیں, آپ پیسے لے کے بارڈر پہ جاتے ہیں. تو مولانا صاحب آپ اسمبلی میں کب تک آتے ہو, آپ اسمبلی میں کتنے دن آتے ہو, آپ پیسے آپ کو تنخواہ ملتی ہے تو آپ کو اسمبلی میں آنے کی ملتی ہے. آپ کی اگر اندازہ لگایا جائے نا پچھلے 3 سالوں میں آپ وہ واحد ایم این اے ہوں گے جو سب سے کم اسمبلی میں آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پاکستانی آرمی کے جوان ہیں وہ تنخواہ ہی لیتے ہیں شہید ہونے کے لیے, گولیاں کھانے کے لیے. بھائی آپ ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں. او بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے, تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے. تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہیں؟ بھئی آپ کو شرم نہیں آتی یہ بیان کہتے ہوئے؟ بتائیں مجھے, آپ کا کوئی عزیز, آپ کا کوئی رشتہ دار آرمی کے اندر موجود نہیں ہے؟ ان ماؤں کو ٹھیس نہیں پہنچی ہوگی جنہوں نے اپنے بیٹوں کی جانیں گنوائی ہیں, جنہوں نے اپنی بندوں کی جانیں گنوائی ہیں؟ کیا ان کو یہ دکھ نہیں ہوا یہ سن کے؟ ہوا. لیکن اس وقت ہماری ایم سی سی آئی خاموش ہے, ہمارے ادارے خاموش ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے, ہمارے حکومتی بندے خاموش ہیں, وہ کاروائی نہیں کرے. تو غریب عوام کے لیے آپ لوگوں نے قانون بنایا, کیا ان سیاستدانوں کے لیے آپ نے قانون نہیں بنایا؟ آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ عمران خان کی حکومت میں یہ آپ کے پی ڈی ایم کے سربراہ تھے جو پاکستان آرمی کے خلاف اس لیے آئے ہیں کہ یہ اپنا وجود دکھا سکے ہم میں بہت بڑی چیز ہے. اچھا, اور دوسری بات, اب ان کو ہاتھ نہ لگانا. مولانا فضل الرحمان اگر ان کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے تو باقی اپوزیشن سیاسی جماعتوں کو یہ لگے گا کہ مولانا کی پاور ہے, ہم ایک بار پھر مولانا کے بیانیے میں شامل ہو جاتے ہیں, ان کے پیچھے جمع ہو جاتے ہیں. جس طرح عمران خان کے دور میں پی ڈی ایم بنی تھی تو سربراہ مولانا فضل الرحمان تھے, تو سارے ان سے پیچھے لگے ہوئے تھے, مولانا صاحب کو آگے کیا تھا کہ ان کا احترام کریں گے, یہ عالم دین ہے, مفکر اسلام ہے, چلو ان کی وہ عزت کریں گے تو ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے اداروں کو یہ بیانیاں اور یہاں تک کہ یہ جو اب ہونے جا رہا ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو, اس سے بچنا ہے تو مولانا صاحب کے اوپر ایف آئی آر دے کے ان کو گرفتار کریں, کیونکہ عدالت نے مولانا صاحب کو اگلے مہینے بلایا ہے کہ آپ نے جو بیان دیا ہے وہ کس بنا پہ دیا ہے, ہمیں ثبوت دیں. آپ نے 24 کروڑ پاکستانی ان کی محافظ پاکستان آرمی کے خلاف جو بات کی اس کا بیان دے آ کے آپ نے یہ کیوں دیا؟ اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے جو سیکرٹری صاحب ہیں سومرو صاحب, یہ کہتے ہیں کہ اگر مولانا صاحب کو کچھ ہوا, وہ دھمکی دے رہے ہیں, اگر مولانا صاحب کو کچھ ہوا
تو میں اپنی جمعیت علماء اسلام کے کارکنان، ان کی پارلیمانی جماعت، ان کے لیڈران، ان کے رہنما سب کو کہتا ہوں کہ وہ تیاری رکھیں، ہم اسلام آباد کا رخ کرنا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ رخ کیا تھا اسلام آباد کا، آپ اسلام آباد میں گئے تھے، سپریم کورٹ کے اندر جانے لگے تھے، آپ لوگوں نے وہ چار دیواری پر محال کی تھی، آپ گئے تھے اندر۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف آپ پی ٹی آئی کو نہ جلسے کی اجازت دیتے ہیں، نہ ریلی کی دیتے ہیں، دوسری طرف جمعیت علماء اسلام نے دھمکی دے دے کہ اگر مولانا سب کچھ ہو گیا ہم اسلام آباد جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب مولانا عدالت جاتے ہیں، اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں یا ان سے معافی کا بیانیہ بنایا جاتا ہے وہاں پہ، تو سومرو صاحب کا کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان جو ہے وہ جاتے ہیں اسلام آباد؟ اگر وہ جاتے ہیں تو کیا حکومت رکاوٹ بنے گی، کنٹینر لگائے گی، رستے بلاک کرے گی یا ان کو روکے گی؟ اب انتظار یہ ہے کہ اس مولانا صاحب کے بیانیے کے بعد، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانیے کے بعد، جو ہمارے ادارے ہیں، دفاعی ڈیفنس ادارے ہیں، وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ کس طریقے کا انصاف کرتے ہیں، اب سب کی نظر اس پہ۔ جی ناظرین، آج کا ولاگ صرف اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔